چل کنڈیشن نہ پتا چلے تو انسان کو لگے گا گناہ کرنے کے لیے تو توبہ ہے، نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ ہے۔ آئیے سنیے کنڈیشنز توبہ کی شرائط جو ہے وہ یہ ہے۔ علامہ راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کی شرائط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے برے کام کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ترک کرنا۔ توبہ سے پہلے انسان جو برے کام کو چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کی نیت کیا ہو؟ توبہ کے لیے نیت یہ ہو انسان کی کہ برے کاموں کو اس کی قباحت، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ بہت سے لوگ برے کاموں کو چھوڑتے ہیں لیکن اس کی برائی کی وجہ سے نہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب میں شرابی ہوں، میں شراب اس لیے اب نہیں پی رہا ہوں کہ اس لیے کہ اب بیٹی بڑی ہوگی رشتے نہیں آئیں گے نا، تو میں نے شراب اس لیے نہیں چھوڑی کہ شراب پینا حرام ہے، میں نے شراب اس لیے چھوڑی کہ بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ گناہ کو اس لیے ترک کرنا ان کی قباحت کی وجہ سے، دنیائی مفاد اور فائدوں کے لیے نہیں، ان کی برائی کی وجہ سے کہ اللہ بہت میں گناہ میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کے لیے یاد رکھیے، توبہ جو ہم کریں گے تو گناہوں کو ہم اس لیے چھوڑیں گے کہ ان کی قباحت کی وجہ سے۔ اب کنڈیشن رکھ رہا ہوں، فرسٹ، پہلی کنڈیشن، گناہوں کو ہم چھوڑیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، مطلب اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ یہ ہے اس گناہ پر ندامت ہم کریں گے، نادم ہوں گے۔ پہلا ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے جس کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ پر ہم نادم ہوں گے جس گناہ کو ہم نے کیا تھا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے یہ پختہ ارادہ کریں گے کہ اگلی بار وہ گناہ نہ ہو۔ یہ تین کنڈیشن ہوں گے تو توبہ قابل قبول ہے۔ تو وہ شخص حج کو جا کے آیا اس نیت سے کہ اگلے گناہ کروں گا، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں، وہ فیل گیا، اس لیے کہ توبہ کی پہلی شرط کہ گناہ کو چھوڑے، اس نے تو گناہ کرنے کے لیے توبہ کی۔ نادم ہو، وہ نادم کہاں تھا؟ اس نے تو نئے گناہ کے لیے یہ کام کیا۔ اور تیسرا فرمایا پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ تو یہاں تو ہم تو توبہ کو سمجھ رہے گناہ نئے کرنے کا راستہ ہے۔ تو پہلا انسان گناہ کو چھوڑ دے، دل میں نادم ہو، اور تیسرا دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنا پائیں گا۔ اس لیے کنڈیشن ہے توبہ کے ساتھ۔ چوتھی ایک اور کنڈیشن ہے توبہ میں، یاد رکھیے، یہ تو اللہ کے معاملے میں تین کنڈیشن، بندوں کے معاملے میں ایک فورتھ کنڈیشن آ کر اٹیچ ہو جاتی ہے اس کو۔ وہ کیا ہے؟ بندے کا حق لیا تھا، مارا تھا، تو حق لوٹائے اور معافی مانگے۔ حق لوٹائے اور معافی مانگے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں توبہ کی چار شرائطیں سمجھ میں آ گئے۔ پہلے تو گناہ کو چھوڑ دینا، میں نے ایک کی زمین لی تھی، اب میں کسی کی زمین نہیں ماروں گا۔ دوسرا کہ جو ہے اس کو نادم ہونا، میں دل میں بہت نادم ہوں کہ ان کے پلاٹ، ان کے گھر پہ میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا، بہت نادم ہوں۔ تیسرا دوبارہ نہیں کرنا اس گناہ کو، تو اب دوبارہ ان کا کوئی گھر میں نہیں لوٹوں گا۔ چوتھا بھائی مجھے معاف کر دو، تمہارا گھر میں نے لیا، معاف کر دیا، میں نے گھر خالی کرو، نہیں خالی کا معافی ہوگی نا، معافی مانگ لیا نا میں نے آپ سے۔ بندے کا معاملہ آئے گا تو دو چیزیں کرنا ہے، اس سے معافی بھی مانگنا ہے اور چیز بھی لوٹانا ہے۔ نہیں تو معافی مانگ لیا، بھائی میں نے آپ نے موبائل چرایا تھا، معاف کر دینا مجھے، ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر میں بس گیا تھا، مجھے بہت پشیمانی ہوئی، بہت غلطی ہوئی، اگلا کوئی گھر نہیں لوٹوں گا آپ کا، میں اب میں وہ ہو گیا، اب بس معاف کر دو مجھے۔ نہیں، آپ بندے سے معافی بھی مانگیں گے، چیز واپس لوٹائیں گے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اب دادا نے کسی کی زمین مار کے رکھی تھی، میں زمین کا ایگزامپل کیوں دے رہا معلوم آپ، اس لیے کہ حدیث میں زمین کی جو وعید آئی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کی زمین مارنے کی کیا وعید ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک بالش زمین کسی کی دنیا میں مارے گا، ایک بالش مطلب اپروکسیمیٹلی ایک ہاتھ 9 انچ to 10 انچ ہوتا ہے، 9 سے 10 انچ ہوتی ہے۔ ایک بالش جو زمین مارے گا، اللہ اس بالش کے برابر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گا روز قیامت، صرف ایک بالش۔ ہم تو کسی گھر میں کرائے سے رہ گئے اور گھر ہی مار لیا اس کا، کتنے بالش کا گھر ہے، اتنی زمین، 7 زمین، 7 ارتھ، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ طوق، طوق کہتے ہیں کوئی گلے کی گردن کی طرف چیز لٹکائے جانا۔ کیا عظیم گناہ، اندازہ لگا سکتے ہیں کیا عظیم گناہ ہے۔ اس لیے حدیث کا میں نے خیر ایگزامپل دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر وہ شخص مر گیا جس کی زمین تھی، اور وہ شخص بھی مر گیا جس نے زمین لی تھی، میرا دادا تھا وہ، تو مجھے اس کے پوتا اگر زندہ ہے تو جانا پڑے گا، کہنا پڑے گا میں فلاں کا پوتا ہوں اور میرے دادا نے حق مارا تھا، میرے بھائی یہ زمین تیری ہوئی، تاکہ میرے دادا کو کم سے کم نجات تو ملے، اور یہ تو وارث ہے چونکہ ان کا، یہ تیری، اب تم کو کیا کرنا، میں نکل کر چلا ہوں اس سے، یہ میری نہیں ہو سکتی، یہ میرا ذمہ نہیں، میں یہ بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کرنا ہوگا آپ کو، تاکہ وہ بھی بچے جس نے لوٹا ہے، اور ان کو ان کا حق ملے، چاہے وہ چلا بھی گیا ہو تو کم از کم وارثین کو اس کا حق ملے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندوں کا حق تھا تو بندوں سے پہلے معافی کہ میرے بھائی غلطی ہوئی، اور معافی کے بعد چیز کا واپس لوٹانا۔ ہاں لیکن کچھ بندوں سے معافی یہ بھی ہو سکتی چیز لوٹانا نہیں، جیسا کسی کو آپ نے برا کہہ دیا تو اس میں تو صرف معافی کافی ہے، چونکہ کوئی چیز نہیں لی نا، لیکن کسی سے ادھار لیا تھا، آپ کہہ رہے بھائی مجھے آج پتا چل گیا معاف کر دے، تو معاف نہیں، پیسے دے کے معافی مانگنا پڑیں گی اس سے۔
وہ تو ویسے ہی بول رہا ہے کہ یار جان دو صدقہ کیا بلکہ چھوڑ دیا. نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا نہیں یہ پیسے واپس، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کروں گا، آپ مجھے معاف کیجیے. مانگی اس سے معافی یاد رکھیں. تو چوتھی شرط اس پہ اٹیچ ہو جاتی ہے. اگر بندوں کا معاملہ تو اللہ کے معاملے میں 3 شرائط ہوتی ہے. اب آئیے توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟